فسٹ نائٹ جو آپ مناتے ہیں یا لوگ منا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نصرانیوں کی ایجاد ہے، اور یہود و نصارہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء پہ الزامات لگائے، انبیاء کی ماں پہ الزام لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفرت فرمائی اور نفرت کرنے کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر 12 فرقے پیدا کیے۔ یہ فرقوں کی بنیاد عیسائیت میں یہودیوں نے رکھی تاکہ عیسائیوں کا مذہب عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور آج عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں، لیکن وہ مذہب عیسائیت پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے، وہ اس مذہب پر نہیں بلکہ یہودیوں کے گڑے ہوئے مذہب پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو، اتنی سی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کی آنگن میں اس نے کچرا لا کر کے ڈال دیا، اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کارڈ دے گا بیٹی کا، آپ شریک نہیں ہوں گے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے عام طور پر، یہی تو بات ہے۔ لیکن آؤ عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، 31 نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کو راستے پر نہ چلا، لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لیے یہی قابل عمل تھی۔ قرآن کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، قرآن کا فرمان ہمارے لیے حتمی اور یقینی ہے۔ قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے، قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لیے کافی تھا، روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نہ رکے۔ تو آج میں تمہیں بتاؤں، تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے، اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نوجوان؟ ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے، فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے۔ عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں، سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں، حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں، یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں، لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں، بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سیریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن پہ اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر، جن کے طریقے پر تم 31 نائٹ منا رہے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے، مسلم ایک جان کی طرح ہے، تکلیف کسی کو بھی ہو، درد پورے جسم کو ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، پورا جسم بے چین ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ گویا کہ شاب ابی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے، کربلا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار عیسائی ہے، وہ نام نہاد عیسائی جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ
अपने मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। बेगैरत मुस्लिम नौजवानों को बता दो कि ईद मिलादुन नबी कोई ईसाई मनाता हुआ नजर नहीं आता और तुम 31st नाइट मनाते हुए नजर आते हो, और वो भी किस तरह से, शराब में डूबकर, शबाब में डूबकर, शायरी में डूबकर, गाने म्यूजिक में डूबकर भूल गए कब्र की तारीख वादी। 31 दिसंबर की रात मनाने वालों, कब्र की पहली रात तो याद कर लो, कब्र की पहली तारीख रात तो याद कर लो। वहां का दिन भी रात से बदतर है तो वहां की रात का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है। हमारे आका ने यहूदियों से, ईसाइयों से कितनी नफरत की है, और आज हम माज़ अल्लाह ईसाइयों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तुम्हें पता है अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, जरा दिल के कानों से सुनना, आकाए करीम मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो सरकार ने पूछा कि ये यहूदी 10वीं मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, मदनी सहाबा ने, अंसार ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये इसलिए रोजा रखते हैं कि इस दिन जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और फिरौनियों से निजात मिली थी। आकाए करीम ने फरमाया, मूसा हमारे पैगंबर है, इनसे ज्यादा हम हकदार हैं कि मूसा का दिन मनाएं, यौम मूसा हम मनाएं। इससे पता चला नबियों का दिन मनाने का हुक्म इमामुल अंबिया ने अता किया। सुभान अल्लाह। जब यौम मूसा मनाया जा सकता है तो यौम जाने मूसा खत्मी मर्तबत क्यों नहीं मनाया जा सकता, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता। आका ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है, यहूदियों से ज्यादा हकदार हम हैं कि हम उनका दिन मनाएं। लेकिन यहूदी एक रोजा रखते हैं, हम दिन तो मनाएंगे मूसा का, लेकिन यहूदियों से मुशाबहत के साथ नहीं। दोनों के अंदर यकसानियत नहीं होनी चाहिए। कुफ्र और ईमान की पहचान अलग अलग है। इस्लाम आधा तीतर आधे बटेर का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल इस्लाम है। इस्लाम के अंदर यह पॉलिसी कतन नहीं, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम खालिस इस्लाम है। आका ने फरमाया, वो एक रोजा रखते हैं, हम यौम मूसा तो मनाएंगे लेकिन एक रोजा रखकर नहीं, बल्कि 2 रोजे रखकर यौम मूसा भी मना दिया जाए और यहूदियों की मुखालिफत भी हो जाए। जिस रसूल ने इबादत में यहूद और नसारा से मुशाबहत को कबूल नहीं किया, आज उस रसूल की मानने वाली कौम गुनाहों में यहूद और नसारा